بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مختلف جو گفتگو کیا کرتے ہیں اس کا سلسلہ بارہا اس میں ٹوٹا، بہت سارے موضوعات اس میں دوسرے آگے کچھ آپ کو لیکن ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم جو سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کو غور کریں، اس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو اور نبوت کے سفر کو جاننے کی کوشش۔ ہم نے اپنے بہت پہلے ایک جو گفتگو کی تھی وہ مکہ میں جو نبوت سے پہلے جو سماجی رویے تھے اس پہ بات کی تھی، شادی کیسی ہوتی تھی اس پہ بات کی تھی۔ اب اس سلسلے کو ہم کلوز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو تھی وہ پھر کیسے آئی۔ تو ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سماجی حالات تو یہ تھے کہ مکہ جو خانہ کعبہ تھا اس کو تو عزت پورے جزیرہ نماء عرب میں اس کو حاصل تھی، اور وہاں پر مکہ کے لوگ کعبہ کے قریب ہی ایک جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، حالات اس وقت ہوتے تھے اس کے اوپر بھی، اور جو ویسے بھی دلچسپی کے امور پہ گفتگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہاں پہ کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن چونکہ وہاں پر عام طور پہ بعض اوقات بات چل نکلتی تھی بتوں کی طرف یا خوشی کے اور اظہار کے جو طریقے تھے تو اس کی طرف، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنا فطری میلان جو تھا ذہنی، ایک تو بتوں سے وہ بچپن سے ہی نفرت رکھتے تھے، اور جو عام خوشی کے وہاں پہ اظہار کے طریقے تھے اس کی طرف بھی ان کا میلان نہیں تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کیونکہ براہ راست حفاظت میں تھے تو ان کی دلچسپی ان معاملات میں نہیں تھی۔ تاہم یہ تھا کہ آپ کو غور و فکر کے لیے، مطلب یہ وہ دور ہے جب آپ کی، جب ہم نے بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی سے ختیجہ سے ہو چکی تھی، یہ اس وقت کی ہم گفتگو اپنی سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر اور معاشرتی انحطاط پذیری اور اخلاقی گراوٹ سے نکلنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے آپ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہرا کے نام سے جانی جاتی تھی، تو وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ اس غار کے بارے میں میں نے تو اس غار کو دیکھا نہیں ہے، لیکن میں دور سے ہی دیکھا ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ چڑھنا ایک ماہر کوہ پیما کا ہی کام تھا، لیکن اس کی جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پوری طرح میسر تھی، اور وہ غار اتنی تھی کہ وہاں پہ شاید دو بندے آسانی سے نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، مطلب وہ ایک آدمی اس میں کھڑا ہو کے نماز ادا کر سکتے تھے۔ اس کی ایک خوبی جو مجھے پتہ چلی ہے کہ وہ شاید، میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے پسند فرمایا ہو اس جگہ کو کہ جب آپ اس کے غار کا جو ڈھانا ہے اس پہ کھڑے ہو کے جب نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک چھوٹا سا سوراخ بنتا ہے، اور وہ اس سوراخ سے خانہ کعبہ جو ہے وہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ مطلب یہ ایک اس کی مجھے ایک مطلب ایسی چیز نظر آئی ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار کا انتخاب کرنے میں آسانی کی ہوگی، کیونکہ جب آپ اس غار میں جاتے تھے تو کافی دن
گزارتے تھے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، وہ پورا مہینہ اس غار میں اس طرح گزارتے تھے کہ آپ گھر سے سامان لے جاتے تھے کچھ کھانے پینے کا، تو وہ کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا تھا، تو پھر واپس آتے تھے، دوبارہ سامان لیتے تھے، اور پھر آپ اس غار میں جا کے غور و فکر کرتے۔ عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں تھا، مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ والی نماز جو آج ہم، تو اس وقت آپ سے کو اس طریقے سے جانکاری نہیں تھی، اس وقت نہیں جانتے تھے، لیکن وہ جو بھی طریقہ اختیار کرتے تھے وہ مختلف قسم کے طریقے تھے، وہ ان طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ کچھ دنوں میں راشن ختم ہوتا، پھر چلے جاتے، آتے جب آتے تھے گھر جاتے تھے تو پہلے خانہ کعبہ کا وہ طواف کرتے تھے، 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں وہ 7 چکر لگاتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے کے جاتے تھے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا، اور اس دور میں آپ کو یہ سچے خواب آتے تھے، تنہائی میں بعض کا کوئی آوازیں بھی غیب سے، یا ایسے لگتا تھا کوئی انہیں پکار رہا ہے، اس طرح کی چیزیں وہ ان کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تو یہ ہے وہ تیاری جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں یہ تیاری ہو رہی تھی۔ وہ عام مجلسوں میں نہیں جاتے تھے، اپنے موضوعات سے الگ ہٹ کے گفتگو کو ناپسند فرماتے تھے، بتوں کی باتوں کی طرف وہ دھیان نہیں کرتے تھے، اور بتوں کے اجتماعات میں بھی نہیں جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو تھی، یہ اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں ہم اپنی بات کو لے کر کہ اس کے بعد آپ کا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سامنا ہونے والا ہے۔ مطلب آپ اس طرح کی تیاری کر رہے تھے، جب بھی آپ کو اس سلسلے میں کوئی دشواری یا پریشانی پیش آتی تو یہ آپ حضرت خدیجہ سے اس کا ذکر کرتے تھے، اور میرا خیال ہے حضرت خدیجہ نے اس وقت ان کے عزیز تھے ورقہ بن نوفل جو عیسائی عالم تھے، تو ان کے پاس گئیں کہ نبی اکرم کی یہ کیفیات ہوتی ہیں، تو ورقہ بن نوفل نے تسلی کا پیغام بھیجا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک بڑی ضروری چیز تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ کو بڑا اعتماد تھا، وہ نبی اکرم کے کیونکہ رفیق کار تھیں، وہ سمجھتی تھیں، وہ سب سے بڑی بات جو آپ کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ آپ ایماندار ہیں اور آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ جی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو یہ بڑی اہم ایک گواہی تھی بیوی کی اپنے شوہر کے حق میں، اور بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا ہم وحی کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ آپ سے ضرور بیان کروں گا میں۔ السلام علیکم۔